حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان کیوں نہ دی؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان کیوں نہیں دی، اور اس عظیم سعادت کے لیے ہمیشہ مؤذن ہی کیوں مقرر فرمایا؟ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا یہ صرف ایک انتظامی معاملہ تھا، یا اس میں امت کے لیے کوئی گہرا پیغام پوشیدہ تھا؟ روایت میں اذان کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہے۔ مؤذن کے بلند مقام کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن اس کے عظیم اجر کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو عطا فرمائی۔ آئے جانتے ہیں وہ حکمتیں اور راز جنہیں جان کر آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بڑھ جائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس ہستی نے امت کو نماز کا حکم دیا، اذان کی عظمت بیان فرمائی، اسلام کی ہر عبادت کا بہترین نمونہ پیش کیا، آخر انہوں نے خود ساری زندگی اذان کیوں نہ دی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص راز تھا؟ کیا یہ صرف یہ ایک اتفاق تھا، یا اس میں امت کے لیے کوئی گہرا پیغام چھپا ہوا ہے؟ اگر اذان اتنا عظیم عمل ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دوسروں کو کیوں سونپی؟ آج ہم اسی حیران کن سوال کا جواب جانیں گے، ایک ایسا جواب جو شدید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان اسلام کے عظیم ترین شعائر میں سے ایک ہے۔ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ توحید، رسالت اور کامیابی کی طرف ایک عظیم دعوت ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، گویا زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ اذان کا لفظ عربی زبان کے لفظ اذان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے اعلان کرنا، خبر دینا یا لوگوں کو اطلاع پہنچانا۔ اسلام میں اذان دراصل نماز کے وقت کی اطلاع، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طرف بلانے کا ایک مبارک ذریعہ ہے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے اوقات میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے مختلف رائیں پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سعادت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز بلند مؤثر تھی۔ یوں اسلام میں اذان کا مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے، اور اسلام میں مؤذن کا مقام نہایت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والا ہوں گا۔ علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بیان کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے مؤذن قیامت کے دن عزت، وقار، سر بلندی میں نمایاں ہوں گے، جبکہ بعض نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم کی طرف سے سب سے زیادہ امید اشتیاق رکھنے والے میں ہوں گے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ درخت، پتھر، زمین کے ذرات، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس نیکی پر گواہ بنتی ہیں۔ تصور کیجئے ایک بندہ چند لمحوں کے لیے اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اور پھر اس کی آواز کی رسائی تک موجود مخلوقات اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی اذان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ جب وہ
اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو مدینے کی فضا ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ ان کے اذان سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے کام چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے تھے اور ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت اور پورے انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذکر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بلند فرمایا۔ زمین پر بے شمار انبیاء تشریف لائے، لیکن جو مقام، عزت، محبت، فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی، تجارت کی، قیادت کی، عدل قائم کیا، تعلیم دی، تربیت فرمائی، انسانیت کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ عطا کیا۔ یہی وجہ جب ایک مسلمان سنتا ہے اذان اتنا عظیم عمل ہے، اس کے دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اذان کا مقام اتنا بلند ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں آتا رہا ہے اور علماء اکرام نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی رہنمائی، امامت، تعلیم اور قیادت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا تھا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، جبکہ امام اس دعوت کے بعد نماز کی قیادت کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ذمہ داری اپنے صحابہ کو عطا فرمائی اور امامت کا فریضہ خود انجام دیا۔ علماء نے ایک نہایت لطیف حکمت یہ بھی بیان کی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی ہر مسلمان پر فوراً حاضر ہونا لازم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے بھی تاخیر کرتا تو اس کا دل شدید شرمندگی، خوف سے بھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ ذمہ داری مؤذنین کو عطا فرمائی تاکہ امت پر آسانیاں رہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے، اذان دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کا اعلان ہے۔ مؤذن دنیا کو یہ بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اعلان امت کے طرف سے کیا جائے، گویا پوری امت مؤذن کی زبان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ ایک اور خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ عظیم سعادت حاصل ہو، وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کو بلند آواز سے دنیا بھر میں پھیلائے۔ چنانچہ ہر زمانے، ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی میں مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، گویا وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اذان نہیں دی، لیکن اذان کی تعلیم، اس کی فضیلت اور اس کا نظام پورے امت کو عطا فرمایا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں جو اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کا فیوز ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت تک ہونے والے ہر اذان کا اجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس خیر کے اصل رہنما اور معلم ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حکمت ہے۔ جس ہستی کے نام کی گواہی اذان میں دی جاتی ہے، وہ خود اذان نہ دے بلکہ پوری امت کو یہ شرف عطا کرے، وہ قیامت تک اس نام مبارک کو دنیا بھر میں بلند کرتے رہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں،
ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرما۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ ہماری زندگیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دے، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تیرے رضا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سنت کی مضبوطی سے تھامنے والا، نیک اعمال میں سبقت لے جانے والا، دین اسلام کا سچا خادم بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں اذان کی آواز سن کر فوراً لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ ہمیں 5 وقتی نمازوں کا پابند بنا دے۔ ہماری سستی، غفلت، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جس طرح دنیا میں ہمیں اذان کی مبارک صدیاں سننے کا شرف ملا ہے، اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ ہمارے والدین، اہل خانہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی مسلمان کی اذان کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ یاد رکھیں، نیکی کی طرف رہنما کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص یہ بات آگے پہنچا، اذان کی قدر کرے، نماز کی پابندی شروع کرے، یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت بڑھے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اس پیغام کو اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں، عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر دین کی بات کو عام کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔